عامر رانا صاحب چلے گئے, انہیں شاید کوئی مصروفیت لاحق ہوگی. انہوں نے ایک بڑا مزیدار فقرہ کہا تھا کہ یہ جو یار جان صاحب جو ہیں یہ بلوچوں کے ابن بطوطہ ہیں. میری جرأت نہیں ہو رہی کہ میں ابن بطوطہ کو اپنے وقت کا یار جان کہوں. افریقہ کے بلوچ, اس سے پہلے آپ نے ترکمانوں پہ کام کیا. جی. آپ کو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے, اور آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے آپ اپنے وسائل کو بہت ایسے شعبوں میں لگا رہے ہیں کہ جن میں ہم روایتی معنوں میں کہتے ہیں کہ منافع اور گھاٹے کا جو سلسلہ ہوتا ہے اس سے آپ پاک ہیں. تو آپ کی یہ ادا ہمیں بہت اچھی لگتی ہے, ورنہ آپ بھی سینٹ میں بیٹھے ہوئے ہوتے اس وقت. ہاں, اس سے مراد باخدا وہ نہیں ہے جس کی جانب اشارہ ہے, آپ بھی سمجھتے ہیں. یہی تو اس کا مسئلہ ہے سب سے بڑا. اچھا, بہت ساری چیزیں, کل میں نے یہ کتاب جو ہے اس کی ریڈنگ کی. میں نے ریڈنگ کیا کی, سکین کیا اس کتاب کو صفحہ در صفحہ, پھر اس کو انڈر لائن بھی کرتا رہا. تو کتاب وہی اچھی ہوتی ہے جس سے آپ کے علم میں تھوڑا بہت اضافہ ہو, ورنہ تو ریپیٹیشن جو ہے وہ تو ہوتی رہتی ہے. تو میرے علم میں جو چیزیں آئیں اس کتاب کو پڑھ کے, ایک تو یہ ہے کہ بلوچ وہاں گئے کیوں, اور بلوچ وہاں ایسے ہی گئے جیسے اس زمانے میں نیشن سٹیٹ سے پہلے باقی اقوام کی مائیگریشن ہوتی تھی کہ یا تو عرصہ حیات تنگ ہو جائے ان پہ کسی بھی حوالے سے, مذہبی حوالے سے یا سماجی حوالے سے, یا پھر معیشت کی مجبوری. اس میں قومیں مائیگریٹ کرتی ہیں, انڈیویجولز مائیگریٹ کرتے ہیں. تو مجھے جو اس کتاب سے تصویر ملی وہ وہی تھی جو کسی بھی گروپ کی ہوتی ہے, کہ یہی دو مین وجوہات ہوتی ہیں جن کی بنیاد پہ انہیں مائیگریشن کرنی پڑتی ہے. اور ظاہر ہے کہ بلوچوں کے ساتھ بھی یہی ہوا. پھر مجھے یہ پتہ چلا کہ لگ بھگ کوئی 6 ممالک میں 10,000 فیملیز یا ممبرز, فیملیز 10,000 فیملیز جو ہیں وہ سینٹرل افریقہ اور ایسٹ افریقہ کے مختلف علاقوں میں پھیلے ہوئے ہیں, اور ان کی آپ نے ریزنز بھی دیں. میری خواہش تھی کہ چونکہ ان پہ یہ کتاب لکھی گئی ہے تو پاکستان میں, یہاں اسلام آباد میں اس کی لانچنگ ہو رہی ہے, آئی ایم شور باقی علاقوں میں بھی ہوگی. میری خواہش تھی کہ کینیا میں بھی ہوتی, لیکن جب سے عرش شریف کا واقعہ ہوا ہے میں نے خود کو روک لیا ہے کہ یہ شاید مشورہ ٹھیک نہیں ہے کہ وہاں بھی نیروبی میں ہو. بہرحال ان لوگوں تک بھی اطلاع پہنچنی چاہیے کہ آپ پہ یہ کتاب لکھی گئی اور کتنی پذیرائی ہوئی ہے یہاں, اور وہاں بھی مجھے امید ہے کہ وہاں بھی کچھ لانچنگ کا کوئی راستہ آپ نکالیں گے. اگر میں ٹیکنیکل اسپیکٹ سے اس کتاب کو دیکھوں تو چونکہ اورل ٹریڈیشن بڑی اسٹرانگ ہے, شاعری کی صورت میں اور قصے کہانیوں کی صورت میں, حال احوال کی صورت میں, تو اس میں اورل ٹریڈیشن اسٹرانگ ہے کہ آپ نے لوگوں سے بات کی, پھر لوگوں نے اپنی یادداشت کی مدد سے یا کچھ اور ریفرنسز دے کے پھر آپ نے ہسٹری سے مدد لی, تو سب مل ملا کے یہ کتاب بن گئی, جو کہ دراصل پہلے سے جو شائع آرٹیکلز ہیں ان کا مجموعہ ہے. 7 آرٹیکل صرف اسی پر ہیں کہ بلوچ افریقہ کیسے گئے, کن حالات میں گئے. اور میرا دل چاہا کہ میں آپ کو مشورہ دیتا کہ یہ جو 7 آرٹیکل ہیں ان کو مرج کر کے اور ایک تفصیلی جو مقالہ ہے اس کی شکل دے دی جاتی, اور باقی پھر آپ نے ظاہر ہے کہ جو انٹرویوز اس علاقے میں مختلف
خواتین و حضرات سے جو کہ سکسیس سٹوریز ہیں ان ممالک میں، ان سے انٹرویوز کیے اور ان سے بھی ایک اچھی خاصی ان کے رہن سہن کی تصویر سامنے آتی ہے۔ یہ اس موضوع پہ اگر میں کہوں، اس موضوع کے تالاب میں پہلا پتھر ہے جس نے کچھ ویوز پیدا کی ہیں، اور حفیظ جمالی صاحب جیسے جو اسکالرز ہیں یا باقی لوگ اس کو بنیاد بنا کے ماڈرن انداز میں تحقیق کر کے بہت ساری چیزیں نکال سکتے ہیں۔ یہ اتنا رچ موضوع ہے تو، لیکن اس کتاب کی اہمیت بہرحال یہ ہمیشہ رہے گی کہ یہ اپنے موضوع پہ ایک بھرپور کوشش تھی جس کا سہارا لے کے یا جس کو رسی بنا کے ہم آگے چل کے پوری چارپائی بن سکتے ہیں تحقیق کی۔ تو اس لحاظ سے اس کتاب کی جو اہمیت ہے وہ ہمیشہ مسلم رہے گی۔ رہی یہ بات کہ وہاں بلوچ کیسے پہنچے، میرے خیال میں یہ بات ریلیونٹ اس لحاظ سے ہے کہ آپ جس بھی ایتھنک گروپ کی کہانی اٹھا لیں، مثلاً ہم یہ بھی بات کر سکتے ہیں کہ جو ویسٹ انڈیز میں انڈین کمیونٹی ہے وہ وہاں کیسے پہنچی۔ ظاہر ہے کہ امپیریلزم کے طفیل یا ان کی ناانصافیوں کی وجہ سے یا معیشت کی مجبوری میں وہاں تک پہنچے۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں کہ جو پشتون ہیں انہوں نے اتر پردیش میں یا پھر آندھرا تک یا پھر تمل ناڈو میں بھی ایون جو پشتون ملتے ہیں وہ وہاں کیسے پہنچے، تو ذرا سا بھی کرے دیں تو آپ کو پیچھے وہی مشترکہ وجوہات نظر آئیں گی جو کسی بھی قوم کے حوالے سے ہوتی ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ بلوچوں کے ساتھ بھی یہی ہوا، اور عمان جہاں بلوچ کوٹ کا آپ نے تذکرہ کیا کہ انہوں نے پناہ لی، تو ظاہر ہے کہ آپ پہ لازم تھا کہ آپ ان کی مدد کرتے۔ تو یہ بھی اس زمانے میں نیشن اسٹیٹ سے پہلے کامن ٹریٹ تھا، تہذیبی ٹریٹ تھا۔ مثلاً ہمایوں جب گیا سب کچھ لٹوا کے ایران، تو عباس نے اور جو صفوی تھے انہوں نے اپنی فوج دی اور پھر اس کی مدد سے دوبارہ اس نے سلطنت حاصل کی، اور اس طرح کی بہت سی مثالیں آپ کو اس دور کی مل جائیں گی۔ تو یہی کچھ یہ بھی ہوا۔ اچھا، پھر اس میں مزیدار بات یہ ہوئے، اگر آپ یہ کتاب تفصیل سے پڑھیں، کہ جو عمانی ہیں وہ ایک سٹیج پہ آپ سے مدد مانگتے ہیں اور آپ ان کی بھرپور مدد کرتے ہیں، اور وہ آپ کو عسکری ذمہ داریاں دیتے ہیں اور آپ لیڈ بھی کرتے ہیں۔ لیکن پھر ایک سوال ہے جس کا وہ جواب نہیں دے سکا کوئی۔ آپ نے سوال یہ کیا کہ جب واپس پرتگیزیوں کا قبضہ ہوا ایسٹ افریقہ پہ اور عمانیوں کو پسپا ہونا پڑا، تو وہ اپنے عرب فوجیوں کو کیوں ساتھ لے گئے اور بلوچ فوجیوں کو کیوں چھوڑ دیا پیچھے؟ یہ ایک بہت انٹرسٹنگ سوال ہے اور اس کا جواب بھی ضروری ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سامراجی نفسیات ایک طرح کی ہوتی ہے۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہم مظلوم ہوتے ہیں، جب ہمارے ہاتھ میں طاقت آتی ہے تو ہم خود غرض ہو جاتے ہیں اور ہم خود سامراجی بن جاتے ہیں۔ اور اس کی ایک بیان مثال یہ ہے کہ جو ساحلی علاقے ہیں جیسے زنجبار کے تنزانیہ سے غلاموں کی تجارت، وہ جمالی صاحب نے بھی تذکرہ کیا کہ اس میں عمانیوں کا ایک کلیدی کردار تھا، اور جو یہاں بلوچ لائے گئے افریقہ سے، یہ دو طرفہ مائیگریشن ہے نا، کہ بلوچستان سے بلوچ افریقہ گئے اور پھر افریقہ سے جو لوگ یہاں لائے گئے، اور آج وہ بھی بلوچ سوسائٹی کا ایک ناگزیر حصہ ہیں۔ ان کی ہسٹری بھی میں نے کوشش کی، لیکن اورل ٹریڈیشن میں گم ہے۔ کوئی ڈاکومنٹیشن ان کی بھی اتنی ہی ضروری ہے، اس لیے کہ وہ بھی اس وقت لازمی طور پہ سندھ اور بلوچستان کی جو سوسائٹی ہے، ایگزسٹنگ سوسائٹی، اس کا اٹوٹ انگ ہے۔ تو ان کی ریکگنیشن اور ان کے احترام کے لیے بھی ضروری ہے کہ اسی جوش و خروش سے اس موضوع پہ بھی کام کیا جائے کہ بلوچستان کے بلوچ افریقہ میں اور افریقہ کے بلوچ بلوچستان میں۔ تو میرا خیال ہے یہ بھی ایک انٹرسٹنگ وینیو مل سکتا ہے۔
باقی اس کتاب کو پڑھنے سے یہ بھی اندازہ ہوا کہ یہ جو مائیگریشن ہوتی ہے جس میں کہ کئی نسلیں گزر جاتی ہیں اپنی زمین سے بچھڑ کے، ان کا اور ان کی جنم بھومی کا جو تعلق ہے اس میں سب سے جو اسٹرانگ رشتہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے نوسٹالجیا کا، کہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ بتایا، یہ رسوم و رواج ہوتے تھے، اس طرح کا رہن سہن تھا، کن حالات میں ہم مائیگریٹ کیے، تو وہ نسل در نسل جو چیزیں ہیں وہ ٹرانسفر ہوتی ہیں، اور چونکہ وقت گزرتا چلا جاتا ہے تو وقت کی اپنی ایک سائنس ہوتی ہے، اور وہ پھر نسلیں جو ہیں وہ لوکل لوگوں میں معدوم ہوتی چلی جاتی ہیں، گھل مل جاتی ہیں، اور پھر ایک نئی نسل وجود میں آتی ہے. اور یہ میرا خیال ہے کہ اینتھروپولوجی کا ایک یونیورسل قانون ہے، ہر کمیونٹی کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے. تو اس میں زیادہ دکھ کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر انہیں اس طرح کی بلوچی نہیں آتی جس طرح کے بلوچستان والوں کو آتی ہے. ڈی این اے ان کا وہی ہے. اب میں ہوں، جیسے مجھے کہا جاتا ہے، میرے والدین بتاتے ہیں، میرے فیملی والے، کہ ہم یوسف زئی پٹھان ہیں. مجھے پشتو کا ایک لفظ نہیں آتا، لیکن جب میرا میٹر گھومتا ہے تب مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ ہاں میں پٹھان ہوں. تو اس پہ پھر زیادہ دکھ ہمیں نہیں کرنا چاہیے کہ اگر مجھے پشتو نہیں آتی. حالانکہ میرے جو سسرال والے ہیں ان کے پاس مجھے صرف نیچا دکھانے کے لیے یہی ایک پوائنٹ ہے کہ تو کیسا پٹھان ہے کہ تجھے پشتو نہیں آتی. تو پھر میں یہی انہیں مثال دیتا ہوں. پھر میں انہیں کہتا ہوں کہ لارنس آف عربیہ کو بہت اچھی عربی آتی تھی، تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ کیا عرب تھا؟ تو اس طرح کی چیزیں چلتی رہتی ہیں. ایک طریقہ ہو سکتا ہے، اگر بہت ہی زبان اور ثقافت کا جو رشتہ ہے وہ ہے، مثلا جیسے اسرائیل نے تجربہ کیا اور نیوزی لینڈ میں بھی یہ تجربہ ہوا کہ وہاں جو نیوزی لینڈ کے اصل باشندے تھے، اوریجنل ایبرجنیز، ماوری لینگویج، تو وہ تقریباً ڈیڈ ہو گئی، اور پورا ایک ویسٹرن کلچر جو ہے نیوزی لینڈ کا وہ ہے. لیکن انہوں نے کم از کم یہ مہربانی کی کہ جو ماوری زبان تھی اس کو زندہ کیے، اس کا رسم الخط ڈیولپ کیا، اس کا جو اورل ٹریڈیشن کا لٹریچر تھا اس کو تحریری شکل میں لائے. اور اب وہاں چوائس یہ ہے کہ آپ انگریزی میں پڑھنا چاہتے ہیں بچہ یا ماوری میں، تو ابتدائی تعلیم اسے دیتے ہیں. آپ یہ کر سکتے ہیں کہ جس طرح ممباسا میں ایک کلچرل سینٹر ہے، وہ اپنی بساط کے مطابق کام کر رہا ہے. تو فرانس نے یہ تجربہ کیا ہے کہ مختلف علاقے جو ان کی کالونیز رہے اس میں انہوں نے الیانس فرانسے کے نام سے فرینچ کلچرل سینٹر اسٹیبلش کیے، تاکہ جو فرانسیسی تہذیب و ثقافت سے خود کو جڑا ہوا محسوس کرتا ہے وہ پھر اس کو زبان سیکھنے کی بھی سہولت ہو اور اس کو باقی سہولتیں بھی ہوں. تو بلوچستان میں جن جن لوگوں کے پاس وسائل ہیں اور قوم کا درد بھی ہے، اور وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ جو ڈائسپورا ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے جڑا رہے، تو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جو ینگ جنریشن ہے اس کے مطالعاتی دوروں کا انتظام کیا جائے. دوسرے یہ ہے کہ وہیں پہ جہاں وہ رہتے ہیں انہوں نے اپنے طور پہ تو کلچرل سینٹر بنایا ہے، لیکن جو بلوچستان کے لوگ ہیں وہ اپنے طور پہ کچھ اس طرح کا کام کریں، یا حکومت پاکستان کو یہ راہ سجائی دے کہ ایسے تمام ممالک میں، جیسے نہرو سینٹر ہے انڈیا نے اسٹیبلش کیے ہیں مختلف کیپٹلز میں، وہاں ہندی سکھانے کا انتظام ہے اور باقی زبانیں. تو اسی طرح ایک پاکستان کلچرل سینٹر میں جو جتنی بھی علاقائی زبانیں ہیں اگر وہ سیکھنا چاہتا ہے تو اچھا. یہ میں بات کر تو رہا ہوں، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی سوچ رہا ہوں کہ سینیٹر طلحہ محمود کی جو پرمغز میں نے گفتگو سنی، اس کے بعد مجھے شاید یہ امید بہت زیادہ نہیں رکھنی چاہیے کہ بہت زیادہ دورس قسم کی چیزیں ہماری ریاست سمجھ سکتی ہے. ایک اور جو چیز جو ہمارے حصے خطے کے جو تارکین وطن ہیں، جن میں پنجابی ہیں یا سندھی ہیں
بلوچ ہیں یا پشتون ہیں. میرا تجربہ یہ ہے بہت سے ملکوں میں جا کے کہ وہ وہاں بھی رہ کے انہیں پتہ ہے کہ وہ زندگی بھر وہاں رہیں گے. انہیں یہ بھی یقین ہے کہ ان کی جو نسلیں ہیں وہ یہیں رہیں گی. ایک نوسٹالجیا کا صرف رشتہ ہے وہ قائم رہے گا. اس کے باوجود وہ وہاں کی جو روزمرہ سیاست ہے اس کا حصہ نہیں بنتے، حالانکہ ان کا مرنا جینا وہیں ہے پریکٹیکلی. آپ یہ دیکھیں کہ جو انڈینز وہاں جاتے ہیں، خصوصاً گجراتی جاتے ہیں، یہ ساؤتھ افریقہ کا سب سے اچھا ماڈل ہے افریقہ میں کہ ساؤتھ افریقہ کی پالیٹکس میں جو انڈین لوگوں نے، جن کا ڈی این اے ہم سے ملتا جلتا ہے، بہت فعال کردار ادا کیا. ساؤتھ افریقہ نے آپ کو گاندھی پیدا کر کے دیا ہے، اور اس کے علاوہ وہاں کی جو نیشنل پارٹی ہے، یہاں جو آزادی کی جدوجہد ہے، اس میں آپ کو انڈین ایلیمنٹ بہت غالب نظر آتا ہے. تو یہ ایک بہت زبردست ماڈل ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اتنے ایکٹیو ہوں، لیکن کسی طور پہ بھی جس کا بھی کوئی رشتہ دار امریکہ میں ہے یا افریقہ میں ہے، یورپ میں ہے، ان کو یہ بات بھی سمجھانے کی ضرورت ہے کہ آپ وہاں کا جو لوکل سیاسی نظام ہے یا جو لوکل نفسیات ہے اس کو بھی اپنے اندر اتارنے کی کوشش کریں. تو اس سے صرف یہ فائدہ ہوگا کہ کمیونٹی لیول پہ جو آپ کا ویٹیج بنے گا اس کی بنیاد پہ آپ اپنے لیے وہ باقی مراحت حاصل کر سکتے ہیں جو باقی ایتھنک گروپس آپ سے نمبرز میں کم ہونے کے باوجود حاصل کر رہے ہیں. بجائے اس کے کہ آپ لنڈن میں ہیں تو آپ مسلم لیگ نون کی طرف سے گالم گلوچ کریں یا پی ٹی آئی کی طرف سے منہ سے جھاگ نکالیں. وائی ڈونٹ یو ورک فار کنزرویٹو پارٹی اور لبرل پارٹی، جو وہاں کی ایگزسٹنگ سیاست ہے، وہاں کا جو بلدیاتی نظام ہے کتنا طاقتور ہے. تو اگر فرض کریں کہ افریقہ یہ کینیا ہے، وہاں جیسے پارلیمانی جمہوریت ہے سو کالڈ، اس میں مجھے گجراتی نام نظر آ جائیں گے. میں سرداروں کو جانتا ہوں جو وہاں ایکٹیو ہیں. کینیڈا میں تو خیر آدھی سے زیادہ کیبنٹ جو ہے وہ انڈینز پہ مشتمل ہے. برٹش پرائم منسٹر ہے رشی سونک، وہ تازہ ترین مثال ہے. یہ جو ہمارے خطے کے لوگ ہیں پاکستان کے، یہ کیوں اس بات کی طرف دھیان نہیں دیتے؟ ان کو اتنا دکھ کیوں ہوتا ہے وہاں بیٹھ کے ہم سے بھی زیادہ ہمارے حالات پہ؟ کڑنا ان کا حق ہے، لیکن ہم جو یہاں رہ رہے ہیں ہم میرا خیال ہے کافی ہیں اپنے حالات سے نمٹنے کے لیے. انہیں یہ چاہیے کہ اگر وہ اپنی جڑیں وہاں کی سیاست میں مضبوط کریں گے تو انڈائریکٹلی پاکستان اور پاکستان کے جس صوبے سے ان کا تعلق ہے اس کا بھی ویٹیج وہاں بنے گا. تو میرا خیال ہے ہمیں یہ سمجھانے کی، آپ لوگ سینئر پولیٹیشینز ہیں، اب آپ کو اگر آپ کبھی ملیں ان سے تو آپ کو بھی سمجھانے کی ضرورت ہے کہ بھائی صاحب وہاں زیادہ دھیان دیں، ہم یہاں کر لیں گے. تو اس طرح کی الٹی سیدھی کچھ باتیں میرے ذہن میں آئیں. اور صدارت کا ایک فائدہ سمجھیں یا نقصان کہ ہمیں سب تقریریں سننی بھی پڑتی ہیں. تھینک یو.